تو چلیں ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے جنم دن، جس کے لکھنے والے ہیں ویکم محمد بشیر۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس کاتب کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ ویکم محمد بشیر جو کہ 1910 میں پیدا ہوئے اور 1994 میں انتقال کر گئے، تقریباً آج سے 26 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ویکم محمد بشیر کی ولادت کیرلا میں ہوئی۔ ان کے والد عمارتی لکڑی کے ٹھیکیدار تھے۔ کاروبار میں بڑے نقصان سے دوچار ہونے کی وجہ سے ان کا گھرانہ غریبی اور تنگ دستی کا شکار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ویکم محمد بشیر کی پیدائش برتھ کیرلا میں ہوئی تھی، اور ان کے والد صاحب وہ گھر میں یوز کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان لکڑیوں کو بیچا کرتے تھے، ان کے وہ ٹھیکیدار تھے۔ ٹھیک ہے، مگر کاروبار میں ان کے بزنس میں لاس ہونے کی بنا پر پوری فیملی غریبی اور تنگ دستی کے دلدل میں پھنس گئی۔ محمد بشیر بچپن ہی سے بڑے ذہین اور ملنسار انسان تھے۔ نہایت حساس طبیعت رکھتے تھے۔ 10-11 برس کی عمر میں وہ آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس کی وجہ سے انہیں اسکول چھوڑنا پڑا۔ رفتہ رفتہ ان کی سیاسی اور انقلابی سرگرمیاں اتنی بڑھ گئی کہ ان کی وجہ سے انہیں کیرالہ بھی چھوڑنا پڑا۔ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ملک کے مختلف حصوں میں گھومتے پھرے اور طرح طرح کے لوگوں سے ملتے جلتے رہے۔ یہ دور تجربات کے لحاظ سے ان کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہیں رفتہ رفتہ یقین ہوتا گیا کہ زندگی اپنی رنگا رنگی کے باوجود دنیا میں ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہر فرد اپنی پیدائش اور موت کے درمیانی وقفے کو کسی نہ کسی طرح گزار دینے کی جدوجہد میں مصروف رہتا ہے۔ کہتے ہیں اس پیراگراف میں کہ محمد بشیر بچپن سے، اپنے چائلڈ ہوڈ سے ہی بہت ہی بریلینٹ اور لوگوں سے ریلیشن بنانے والے انسان تھے۔ ان کی طبیعت بہت ہی سینسٹیو تھی اور 10-11 سال کی عمر میں ہی فریڈم موومنٹ میں شامل ہو گئے تھے۔ اس فریڈم موومنٹ میں انٹر ہونے کی بنا پر ان کو اسکول بھی چھوڑنا پڑا، اسکول سے لیفٹ ہونا پڑا۔ دھیرے دھیرے ان کی پولیٹیکل اور ریولیوشنری ایکٹیویٹیز بڑھنے کی وجہ سے ان کو کیرلا بھی چھوڑنا پڑا۔ کیرلا چھوڑ کر باہر چلے گئے، یعنی کیرلا کے باہر دوسرے ریاست میں چلے گئے۔ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ملک کے مختلف حصوں میں گھومتے پھرے، یعنی غریبی اور تنگ دستی کے باوجود پورے ہندوستان میں وہ یہاں سے وہاں گھوم پھر رہے تھے، یہاں اور بھٹک رہے تھے، کیونکہ وہ کیرلا سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اور اسی دوران وہ یہاں کے ہندوستان کے دیگر مختلف ریاستوں کے مختلف لوگوں سے ملتے جلتے بھی رہے۔ اس دور میں ان کی زندگی تجربات کی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ وہ دور تجربات کا دور تھا ان کی زندگی میں۔ وہ دھیرے دھیرے ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ زندگی اپنی کلرفلنس یعنی خوبصورتی کے باوجود ہر جگہ ایک ہی جیسی ہے۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے درمیانی جو وقفہ ہے، درمیانی ٹائم ہے، گھڑی ہے، اس درمیانی گھڑی کو کسی نہ کسی طرح گزار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد بشیر نے 1937 کے آس پاس لکھنا شروع کیا۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ وہ زندگی کا جو وسیع اور رنگا رنگ تجربہ حاصل کر چکے تھے، اس سے بہت کم لوگ گزرتے ہیں۔ دراصل یہی تجربہ بشیر کی زندگی کے قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ویکم محمد بشیر 1937 کے آس پاس میں، یعنی اس کے قریب لکھنا شروع کر دیتے، جبکہ ان کی عمر 27 سال تھی، اور اس 27 سال میں انہوں نے بہت سے تجربات حاصل کر چکے تھے، جبکہ 27 سال کی عمر میں اتنا زیادہ تجربہ حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کے پاس تجربات کا ایک بہت بڑا کیپٹل تھا،
ویلیبل کیپٹل تھا۔ ویکم محمد بشیر کی پہلی اہم تخلیق بچپن کی ساتھی مطبوعہ 1944 ہے، جسے انہوں نے اپنی کتاب زندگی کا ایک ورق قرار دیا ہے۔ اس کہانی نے ملیالم کے افسانوی ادب کو نئی راہ دکھائی۔ محمد بشیر کی کہانیاں زندگی کی حقیقتوں سے لبریز ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی بنیاد ان کے حقیقی تجربے تھے۔ وہ اپنی بات نہایت سادہ، سلیس اور عام فہم انداز میں لکھنے پر قدرت رکھتے تھے۔ ملیالم ناول اور افسانے کی زبان پر ان کی تخلیقات کے گہرے اثرات ہیں۔ اس کا اعتراف کئی نقادوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ویکم محمد بشیر کی جو پہلی کتاب تھی، جو کہ اہم امپورٹنٹ کتاب تھی، وہ ہے بچپن کی ساتھی، جسے 1944 میں پبلش کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں ویکم محمد بشیر کا کہنا ہے کہ دس از پارٹ آف مائی لائف، دس از اے پیج آف مائی لائف، مطلب میری زندگی کی ایک حقیقی کہانی ہے یہ۔ اس کہانی میں افسانوی ادب، ملیالم افسانوی ادب کو ایک نیو ویژن، نیو راہ ملی۔ محمد بشیر کی کہانیاں زندگی کی حقیقتوں سے لبریز ہوتی ہیں، یعنی وہ ان کی جتنی بھی کہانی ہیں اکثر میں یا پھر پوری کی پوری زندگی میں جو بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، ان حادثات کو بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی وجہ ان کے تجربات ہے، لہٰذا وہ تجربات کی روشنی میں بالکل درست لکھا ہے۔ وہ اپنی بات کو ایک دم سادہ، سمپل اور کامن انڈرسٹینڈنگ میں وہ بیان کرتے ہیں اپنی بات کو، مینس ایوری کامن پرسن کوڈ انڈرسٹینڈ ہز ورڈس، ہز میٹر، واٹ ہی وانٹ ٹو سے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ملیالم لینگویج میں، اس کی وجہ سے ملیالم لینگویج میں اور ملیالم لٹریچر میں، افسانہ میں بہت ہی گہرے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں ہم ان کی تخلیقات کی بنا پر، یعنی ان کی تخلیقات کی وجہ سے ملیالم افسانے میں بہت ہی رونما واقع ہوئی ہے، بہت ہی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، بہت ہی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس کا اعتراف بہت سے کرٹکس، بہت سے نقادوں نے بھی کیا ہے کہ ویکم محمد بشیر کی تحریر سے ملیالی افسانے کو ایک نئی راہ ملی ہے۔ ویکم محمد بشیر کو ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر کئی انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ 1970 میں ساہتیہ اکادمی کی فیلوشپ ملی۔ 1982 میں حکومت ہند نے پدم شری کا خطاب دیا اور 1987 میں کالیکٹ یونیورسٹی نے اپنے اس عظیم فنکار کو، جو رسمی تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، ڈاکٹر آف لیٹرز کی اعزازی سند عطا کی۔ کہتے ہیں کہ ویکم محمد بشیر کو بہت سے لٹریچر کنٹریبیوٹ کی بنا پر بہت سے انعامات، ریوارڈز اور ہانر ملے ہیں، جس میں 1970 میں ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے فیلوشپ ملی اور 1982 میں انڈین گورنمنٹ نے ان کو پدم شری کا ٹائٹل دیا اور 1987 میں کالیکٹ یونیورسٹی نے اس گریٹ آرٹسٹ کو ڈاکٹر آف لیٹرز کا ہانرری سرٹیفکیٹ دیا۔ محمد بشیر نے انتقال سے پہلے اپنا آخری مضمون ان الفاظ پر ختم کیا تھا: میں اپنے سفر کے خاتمے پر پہنچ رہا ہوں، کون جانے شاید یہ کسی دوسرے سفر کا آغاز ہو۔ وقت صرف خدا کے خزانے میں ہے، وہی میری راہ متعین کرے گا۔ میں دنیا کی خوشحالی کی تمنا کرتا ہوں اور ہر فرد و بشر کی مسرت اور اس کے سکون و اطمینان کی دعا کرتا ہوں۔ جب ویکم محمد بشیر کا انتقال قریب ہوا تو اس نے جو اپنا آخری مضمون لکھا تھا، ان آخری مضمون کا اختتام ان الفاظ پر ہوا تھا کہ میں اپنے سفر، یعنی اپنی زندگی کے سفر کے اینڈ میں پہنچ چکا ہوں، اب میری زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے۔
اب کیا جانے کہ یہ زندگی میری ختم ہونے کے بعد کوئی اور سفر، کوئی اور زندگی شروع ہو جائے۔ خدا کے پاس ہی وقت ہے، انسان کے پاس وقت نہیں، یعنی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنی طرف سے کچھ کر سکے۔ خدا نے جس کو جتنا وقت دیا ہے، لہٰذا اس وقت کے علاوہ اور کسی کے پاس وقت نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کے خزانے میں وقت ہے۔ وہی میرے لیے کوئی راہ متعین کرے گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، یعنی اب مجھے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ خدا ہی تعین کرے گا۔ میں دنیا کی خوشحالی کا تمنا کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے اور میری تمنا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ جی رہے ہیں وہ سب کے سب خوشحال رہیں، اور ہر فرد، دنیا کے ہر فرد، ہر انسان خوش رہیں، ان کو سکون اور اطمینان ملے، یہی میری دعا ہے اور یہی میری تمنا ہے۔ یہ آخری الفاظ اس مضمون میں لکھے ہوئے تھے۔